کیا ہم پاکستان میں اسلام نافذ کر سکتے ہیں؟ بے شک ہم نے پاکستان اسلام کے نفاذ کے لیے بنایا، لیکن اسلام کسی حکم یا کسی اسمبلی کے بل یا کسی ڈکٹیٹر کے حکم یا کسی تحریک یا کسی خونی انقلابی سے اسلام ہرگز نافذ نہیں ہوگا، اور اسلام افراد پر نافذ ہوتا ہے اور نافذ کرنے والے بھی افراد ہوتے ہیں، یعنی عوام اور سرکاری ملازمین۔ ہم نے ملک میں بسنے والے تمام افراد کو پہلے دن سکھانا ہوگا، پھر ہم اسلام کی نفاذ کی بات کر سکتے ہیں۔ تاریخی پاکستان کا پس منظر یہ ہے، مسلمانوں نے بر صغیر پر 1000 سال سے زیادہ عرصہ تک حکومت کی ہے۔ ادھر انگلستان میں دنیا کی فتح کرنے کا ایک منصوبہ بنایا گیا، اس کی بنیاد تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرو۔ چنانچہ تاجروں کی شکل میں ان کے لوگ مختلف ملکوں میں جاتے تھے، وہاں کا سروے کرتے تھے۔ ہندوستان میں جو پہلا تاجر آیا، اس نے جو رپورٹ دی وہ یہ تھی کہ اس ملک میں جو قومی حکومت کر رہی ہے وہ مسلمان ہے، اور وہ 86% پڑھا لکھا لوگ ہیں۔ ان کا جو تعلیمی نظام ہے اسے جامعہ یونیورسٹی کہتے ہیں، اور جامعہ کو کسی حکومت یا ادارے سے مدد نہیں ملتی، بلکہ ہر جامعہ کی 10,000 سے 20,000 ایکڑ تک زمین ہے۔ اس آمدنی سے یہ طلباء کو کھانا دیتا ہے، استاذہ کی تنخواہ دیتے ہیں، اور باقی رقم سے یہ کتابیں اور جامعہ کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ دینی، معاشی، سیاسی، عسکری اور فنی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کی عمارتیں قابل دیدار ہے اور انجینئرنگ کا اعلیٰ ترین شاہکار ہے۔ یہ لوگ ہاتھ سے ریشم کے ململ کے کپڑے بناتے ہیں، ایک کان ایک مٹھی میں آ جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ فنی تعلیم کے ماہر ہے، ان کے سڑکیں اور پل بھی دیکھنے کے قابل ہے، لہٰذا اس ملک پر حکومت کرنا بہت مشکل ہے۔ برطانیہ سے خط کا جواب آیا، لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر پیرا ہوں، جس علاقے پر قبضہ کرو اس کے جامعہ کو مسمار کر دو، جلا دو، اور جو لوگ تمہاری مدد کرے جامعہ کی جاگیر ان لوگوں میں تقسیم کر دو، اور جو فن میں ماہر ہے ان کو مار ڈالو یا ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ چنانچہ اس طرح سے انگریز نے علاقوں پر قبضے شروع کیے، اور جو پہلا وائسرائے انگریزوں کی طرف سے آیا اس نے ہندوستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس نے برطانوی حکومت کا خط لکھا کہ اس ملک میں کوئی شخص بھیک نہیں مانگتا، آبادی زیادہ ہندو کی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، بدھ مت بھی ہے، اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں۔ ان کا شرعی عدالتی نظام ہے جس میں مکمل عدل و انصاف ہے، کوئی بھی بڑا ہو یا چھوٹا ہو جرم کرے تو اس قانون کے مطابق سزا ملتے، اور سفارش کا یہاں پر سرسی نظام ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جگہ جگہ بیت المال بنی ہوئے ہیں۔ کسی کو نہ چوری کرنے کی ضرورت ہے نہ بھیک مانگنے کی ضرورت ہے، لوگ بیت المال سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں۔ خط کا جواب آیا، بیت المال ختم کر دو، عدالتی نظام اپنا بناؤ، اور اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ مغل شہزادے ناچ گانے کی محفلوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ انگریزوں نے تحفوں کی شکل میں ہندوستان سے ہی طوائفیں خرید کر شہزادوں کو سپلائی کرنا شروع کی۔ مغل شہزادوں کو حکومت کرنے کا ہوش بھی نہ رہا، رقص و سرور کے محفل میں مست تھے۔ 1857 میں آخری مغل شہزادی بہادر شاہ ظفر کو دہلی کا تخت الٹ کر قید کر کے برما کی جیل میں بند کر دیا اور دہلی پر قبضہ کر لیا، یعنی سارے ہندوستان پر۔ 1857 عیسوی میں آخری مغل شہزادی بہادر شاہ ظفر کو دہلی کا تخت الٹ
الٹ کر قید کر کے برما کی جیل میں بند کر دیا اور دہلی پر قبضہ کر لیا۔ انہی سارے ہندوستان پر 1857 میں انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور مسلمان حکومت ختم ہو گئے۔ پہلی عالمی جنگ 1914 عیسوی سے 1918 عیسوی تک جاری رہی۔ اس سے دنیا میں بہت سے سیاسی بیدار نمودار ہوئے۔ انگریزوں نے تقریباً آدھی دنیا پر قبضہ کر رکھا تھا۔ بہت سی قوموں نے انگریزوں سے بزور شمشیر آزادی حاصل کر لی تھی۔ ہندوستان میں بھی سیاسی کا شعور بیدار ہوا، لیکن مسلمانوں کی تعلیمی حالات بڑی خراب تھی۔ سر سید احمد خان رحمہ اللہ نے سمجھا کہ جب تک مسلمان انگریزی نہیں سیکھیں گے انہیں سرکاری ملازمتیں نہیں ملے گی۔ چنانچہ انہوں نے چندے کر کے بھیک مانگ کر MAO کالج کے علی گڑھ میں بنیاد رکھی۔ جب بلڈنگ کی تیاری ہو گئی تو انہوں نے ہندو کالج سے سلیبس لے لیا اور تعلیم شروع ہو گئے، لیکن اس کالج میں اسلامی تعلیمات نہ تھی۔ مسلمانوں کو انگریزی سیکھنے سے ملازمتیں تو ملنے لگ گئے، لیکن دین سے سب سے فارغ ہو گئے، اور یہ تاریخی پاکستان کا پس منظر ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔